حضرات میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا شکیل احمد صاحب رضوی استاد جامعۃ الرضا بریلی شریف سے کہ وہ میک پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ وصحبہ نجوم الہدى وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ بررة التقى، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ویڈیو گرافی فوراً بند کرو، سامنے سے فوٹو کھینچتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اپنے آپ کو رضوی کہلاتے ہو اور مسلک اعلی حضرت کے خلاف کام کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور سرکار تاج الشریعہ کا جو موقف ہے اور میرے سرکار اعلی حضرت نے جو تعلیمات ہم کو دی ہیں اس پر سختی سے قائم رہو۔ اور اتنے علماء کرام کے بیانات آپ نے سنے، کیا آپ لوگوں کو اثر کیوں نہیں ہوتا؟ میں سچی بات بتاؤں، سچے دل سے سچائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا خوف اپنے دلوں کے اندر بٹھاؤ اور دین میں اپنے آپ کو سخت بناؤ، متسلب بناؤ۔ اس لیے کہ آج جس امام کا عرس پاک ہم منا رہے ہیں، جس مجدد کے عرس پاک کی تقریب میں ہم حاضر ہو کر سعادت حاصل کر رہے ہیں، میں کچھ بھی نہیں، بڑے بڑے علماء کرام کی زبانی آپ نے سنا اور انشاءاللہ اپنے اکابرین کی زبانی بھی سنیں گے کہ پوری زندگی، پوری حیات میرے امام نے اگر زندگی گزاری ہے تو دین متین کی خدمت میں گزاری ہے۔ آپ نے علماء کرام کی زبانی سنا اور کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا کہ میرے امام نے پوری زندگی رد بد مذہبہ کے اندر گزاری، بد مذہبوں کا رد کیا، باطل فرقوں کا رد کیا۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالمین کے ساتھ مت بیٹھنا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر اگر دیکھیں گے، اس آیت کریمہ کی تفاسیر کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھیں گے تو تفسیرات احمدیہ کے اندر کہا گیا ہے اس آیت کریمہ کا عموم اگر دیکھا جائے تو اس کا عموم ھذا یعم الکافرین والظالمین والفاسقین وجمیع الکبائر، یعنی یہ آیت کریمہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے ظالمین کو بھی شامل ہے، کافرین کو بھی شامل ہے، فاسقین کو بھی شامل ہے، صلح کلیوں کو بھی شامل ہے، رافضیوں کو بھی شامل ہے، قادیانیوں کو بھی شامل ہے، معتزلیوں کو بھی شامل ہے، وہابیوں کو بھی شامل ہے، اور جتنے بھی باطل فرقے ہیں اس آیت کریمہ کا عموم سب کو شامل ہے۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے، آیت کریمہ نے صاف صاف بتلا دیا کہ دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں اگر اپنے ایمان و عقیدہ کی حفاظت کرنا ہے تو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے مفہوم کو دیکھنا ہوگا اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اگر کوئی باطل فرقہ، اگر کسی باطل فرقے کا ماننے والا آ گیا اس سے اپنے آپ کو الگ کر لو، اگر صلح کلی آ گیا اس سے اپنے آپ کو الگ کر لو، اگر وہابی آ رہا ہے اس سے بالکل قطع تعلق کرو، اگر کوئی آج کل رافضی آ رہا ہے یا آج کل کا مولائی کوئی آ گیا ہے تو اس سے اپنے آپ کو بالکل دور کرو اور اس سے اپنا قطع تعلق کرو۔ یہ قرآن کا فرمان ہے۔ اور
ایک آیت کریمہ کے اندر فرمایا گیا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، لیکن میرے بات سمجھ میں نہیں آتی. آخرکار تقریریں ہم لوگ کتنی سنتے ہیں، معاف کیجئے گا، میں اس کی فیلنگ کرتا ہوں، اس کا احساس کرتا ہوں، اور یہ دلی بات میں بتا رہا ہوں. آج علماء کرام کی تقاریر الحمدللہ ایک سے ایک رت پر مشتمل تقریریں آتی ہے اور ہم سنتے بھی چلے آ رہے ہیں، مگر آج معاشرے میں کچھ سنی کہلانے والے ایسے بھی بظاہر نام نہاد سنی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں کہ جو بڑے بڑے مجموعوں میں تقریریں سنتے بھی ہیں اور ہاں ہاں کی صدائیں بھی بلند کرتے ہیں، مگر ان کی حقیقت اگر کھنگالی جائے اور ان کی حقیقت میں اگر غور و خوض کیا جائے تو پتہ ملے گا وہ چپکے چپکے بد مذہبوں سے بھی رشتہ رکھتا ہے، صلح کلیوں سے بھی مسافہ کرتا نظر آتا ہے اور اپنے آپ میں مگن ہوتا ہے. ارے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے کیا ہو رہا ہے، یہ بھی ہمارے اپنے ہیں اور وہ بھی ہمارے اپنے ہیں. یاد رکھو اگر صلح کلیوں سے ملاقات کر کے ان سے اپنی بیٹیوں کے رشتے کر کے بد مذہبوں سے اپنے دل کا تار جوڑ کر ہم بندوں سے تو چھپ سکتے ہو مگر حاکم الحاکمین سے نہیں چھپ سکتے. قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب سب سبا یعنی حساب لیا جائے گا تب ہر ایک کو پتا چل جائے گا کہ کس کا عمل کیسا تھا اور اس کی جزا اور سزا بھی دی جائے گی. قرآن کریم نے کہا، المختصر میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. یہ آیت کریمہ بھی پکار پکار کر کہہ رہی ہے ظالموں کی طرف مائل نہ ہو، اس لیے کہ اگر ظالمین کی طرف مائل ہو گئے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ تو تمہیں آگ چھوئے گی، تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی. مطلب اس کا یہ ہے اگر وہابیوں سے اپنے آپ کو یعنی متعلق کر لیا، اگر نجدیوں سے متعلق کر لیا، اگر صلح کلیوں سے متعلق کر لیا، اگر اپنے عقیدے کے اندر ملاوٹ کرنا شروع کر دی تو قرآن کریم کا اعلان ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا، ظالمین کی طرف میلان کو مت کرو، ان کی طرف جھکو مت. فتمسکم النار، اگر تم جھکو گے تو آگ تم کو چھو لے گی. اور کون سا جہنم؟ میں نے ابھی جلدی میں بیان بھی کیا تھا وہ جہنم جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازہ ہر ایک مجرم کے لیے بٹا ہوا ہے. 7 دروازے ہیں، کسی کا نام جہنم ہے، کسی کا نام سقر ہے، کسی کا نام لظا ہے، کسی کا نام حطمہ ہے، کسی کا نام سعیر ہے، کسی کا نام حاویہ ہے. یہ ہر ایک الگ الگ طبقہ ہے، ہر ایک الگ الگ درجہ ہے. اور خاص کر جو طبقہ حاویہ ہے جو جہنم کا 7واں اور آخری درجہ ہے وہ رافضیوں کے لیے بنایا گیا ہے. اس میں رافضی ڈالے جائیں گے اور جناب عالی وہ لوگ بھی ڈالے جائیں گے جو دنیا میں رہ کر کے اپنے عقیدوں کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں. ان کے بارے میں طبقہ سقر کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو لوگ صلح کلیوں سے مسافہ کر کے اپنی بیٹیوں کے رشتے کر دیتے ہیں اور ان کی شادیاں رچا دیتے ہیں، صلح کلیوں کو اپنا سمدی بنا لیتے ہیں اور اپنے بیٹے کا نکاح کر دیتے ہیں، طبقہ سقر کے بارے میں فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں رہ کر کے صلح کلیوں کو بڑھاوا دے رہے تھے اور ان کو اسی طبقہ سقر میں ڈالا جائے گا. اور طبقہ سقر کا کام کیا ہوگا؟ یاکل اللحوم، یہ ان کے گوشتوں کو کھا جائے گا، ویاکل العظام، یہ ان کے ہڈیوں کو کھا جائے گا. فیہ الحیات، فیہ العقارب، فیہ السلاسل، فیہ القیود، فیہ الاغلال، اس میں سانپ بھی ہوں گے، اس میں بچھو بھی ہوں گے، اس میں بیڑیاں بھی ہوں گی، اس میں زنجیریں بھی ہوں گی، اس میں بہت سارے طوق ہوں گے. اے صلح کلیوں سے تعلق رکھنے والوں اور اے بد مذہبوں سے تعلق رکھنے والوں، اس طبقے کے بارے میں سوچو اور اس کے عذاب سے ڈرو اور اپنے آپ کو، اپنے عقیدوں کو اسی اعتبار سے صاف و شفاف کرو جو میرے امام اعلی حضرت امام محمد رضا خان نے ہم سب کو بتایا ہے، حضور حجت الاسلام نے بتایا ہے، میرے سرکار مفتی اعظم ہند نے بتایا ہے اور میرے تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے جو تعلیمات دی ہے انہی پر قائم رہو اور اسی پر مستقیم رہو. انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ